أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فقال الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق اللہ العظیم. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین. اور میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری رمضان کی دعائیں عبادتیں قبول فرمائیں، آمین یا رب العالمین. تاریخ قرآن یہ ہمارا موضوع ہے جس پر کئی راتوں سے ہم مسلسل گفتگو کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. بہت ساری اہم باتیں ہم نے سنی، تاریخ کی باتیں سنی، چند شخصیات کو ہم نے دیکھا، چند علمی باتوں کو ہم نے آپ کے سامنے لانے کی کوشش کی. تو اسی کے چلتے آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں. یہ ایسا موضوع ہے جس کا جاننا بہت ہی ضروری ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے. اسے کہتے ہیں اہل علم اسباب النزول، شان نزول. کسی بھی آیت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اگر اللہ نے نازل کیا ہے تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ سبب ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ریزن ہوتا ہے. اس اعتبار سے اہل علم نے قرآن کے اندر جتنی بھی آیتیں ہیں، 6600 جو آیتیں ہیں، ان آیتوں کو دو قسموں میں اہل علم تقسیم کرتے ہیں. یہ قسم جسے وہ کہتے ہیں ابتدائی، ایسی آیتیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کی، اس کے پیچھے کوئی خاص سبب نہیں تھا، کوئی خاص ریزن نہیں تھی، بلکہ اللہ نے نازل کرنا چاہا تو اسے نازل کر دیا. اس کے سب سے بڑی مثال ہے سورہ علق کی شروع کی 5 آیتیں، جن کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز انہی آیتوں سے ہوا. یہ آیتیں کیوں نازل ہوئیں، کیا وجہ تھی؟ اللہ نے نازل کرنا چاہا تو آیتیں نازل ہوئیں. تو قرآن کے اندر ایک بہت بڑا حصہ ان آیتوں کا ہے جنہیں ہم ابتدائی آیتیں کہتے ہیں، جو بغیر کسی ریزن کے، بغیر کسی سبب کے اللہ نے نازل کی. اسی طریقے سے قرآن کے اندر ہم دوسری قسم کی آیتیں دیکھتے ہیں جو نازل ہوئی، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ریزن ہو، کچھ نہ کچھ سبب ہو. اب اہل علم نے کہا کہ یہ جو ریزن اور سبب ہے ہم اسے 3 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں. پہلا ریزن یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب نہیں معلوم تھا، تو اللہ نے قرآن میں آیتوں کو نازل کر کے ان سوالات کے جوابات اللہ نے دیے. اسی طریقے سے کوئی ایک چیز پیش آئی جس کے تعلق سے قرآن نے انالائز کیا، قرآن نے تبصرہ کیا. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لڑائیاں ہوئیں ان کے تعلق سے قرآن کے اندر لڑائی بدر ہو یا پھر احد ہو یا پھر احزاب ہو، ان لڑائیوں کے تعلق سے قرآن نے تبصرہ کیا، انالائز کیا، بتایا کہ اس میں مومنین کا کیا مرتبہ رہا اور منافقین کا کیا رول رہا اور مشرکین کے ساتھ کیا پیش آیا. تو یہ سببی میں دوسرا قسم ہے. تیسرا قسم وہ آیتیں جو حال جو ہو رہا ہے اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکشنز، ہدایات کی ضرورت تھی، تو اللہ نے ان آیتوں کو نازل کی. تو میں نے آپ کے سامنے یہ خاکہ پیش کر دیا، اسی کی تفصیل ہم آج کے اس بیان میں آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں. تو چلیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں. ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے قرآن کو لوح محفوظ سے پہلے آسمان میں ایک ساتھ اتار دیا. پورے قرآن کو اللہ نے لوح محفوظ میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول ہونے سے پہلے آسمان میں اللہ نے اس پورے قرآن کو اتار دیا، اور پہلے آسمان سے لے کر جبرائیل علیہ السلام کے پاس یہ قرآن نازل ہونا شروع ہوا، اور یہ 23 سال تک نازل ہوتا رہا. کبھی ایک آیت، کبھی 2 آیت، کبھی 10، کبھی 15، کبھی پورا سورہ. اس طریقے سے ضرورت کے تحت اللہ نے ان آیتوں کو نازل کیا. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ضرورتوں کے تحت، یہی ہے شان نزول، اسی کو اسباب نزول کہتے ہیں. یعنی یہ نازل ہونے کی صورت کیا سبب ہے؟ کچھ واقعہ پیش آیا، کسی نے کچھ سوال کیا، کوئی مسئلہ پیش آیا جس کے لیے حکم کی ضرورت تھی، تو اللہ نے ان آیتوں کو نازل کی، ہے کہ نہیں؟ تو یہ جو ابن عباس کا قول ہے، اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آیتوں کے پیچھے نازل ہونے کے اسباب ہوتے ہیں. اسی طریقے سے عبداللہ بن مسعود کے رضی اللہ عنہ کے قول میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں وہ تمام چیزوں کو جانتا ہوں جن کی وجہ سے ان آیتوں کا نزول ہوا، اور یہ آیتیں کن کے تعلق سے نازل ہوئی. اگر میں کسی ایسے آدمی کو جانتا جو مجھ سے زیادہ اس تعلق سے جانکاری رکھتا، تو میں اس کے پاس سفر کر کے پہنچ کے میں نے اسے وہ علم حاصل کیا ہے. تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں قرآن میں جتنی بھی آیتیں نازل ہوئی، کس پر نازل ہوئی، کیا وجہ تھی، اور کس جگہ نازل ہوئی، اس کے بارے میں پورا علم میرے پاس ہے. عبداللہ بن مسعود یہ دعویٰ کرتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کی آیتوں کے پیچھے اسباب ہوتے ہیں، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیتوں کو نازل کرتا ہے. چلیے میں نے آپ کو جو بتایا قرآن نازل ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کچھ سبب ہوتا ہے. تو پہلا ایک لیتے ہیں، ایک حادثہ پیش آیا، جیسے بدر کی لڑائی ہوئی. بدر کی لڑائی کے بعد اللہ نے مومنین کو بتایا کہ ہم نے اس لڑائی کے میدان میں 5000 فرشتوں کو نازل کیا ہے نا، 3000 فرشتوں کو نازل کیا. اتنے فرشتوں کی تعداد نازل ہوئی. اس کے بعد اس لڑائی میں ایسے واقعات پیش آئے تو اللہ نے مومنین کو جیت دیے. اللہ نے مومنین کو ملائکہ کے ذریعے سے ان کی مدد کی. تو اس پورے لڑائی کے بارے میں آپ دیکھیں گے سورہ انفال کے اندر اللہ نے کئی ایک آیتوں میں ان لڑائی پر تبصرہ کیا ہے، ان لڑائی پر انالیسس کی ہے، اس پر تجزیہ کیا ہے. اسی طریقے سے چلیے، ایک صحابیہ ہے جن کا نام خولہ رضی اللہ عنہ. یہ آتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دیر تک گفتگو کرتی ہیں. مائی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ان کی گفتگو دیکھ کر مجھے معلوم یہ ہوا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس جھگڑ رہی ہیں، انہیں غصہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مانگ کو پورا نہیں کر رہے ہیں. وہ دور سے دیکھ رہی ہے، بعض چیزیں ان کے کان میں پڑ رہی ہیں، لیکن پورا موضوع، پورا سبجیکٹ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کیا رہا ہے. تو یہ جو صحابیہ ہیں خولہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑ رہی ہیں، کچھ مانگ رہی ہیں. مائی عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اسے دیکھا، مجھے اس تعلق سے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی نہیں. لیکن سبحان اللہ، اللہ کی ذات جو ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی، تو اللہ نے اس عورت کی مانگ کو پورا کیا. اللہ نے قرآن کے اندر سورہ مجادلہ کی شروع کی آیت نازل کی. شروع کی آیت کیا ہے؟ جس میں اللہ کہتا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. اللہ کہتا ہے کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو تجھ سے جھگڑ رہی تھی اس کے شوہر کے معاملے میں، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا، اللہ تم دونوں کے ڈائلاگز کو سن رہا تھا، اللہ تم دونوں کی بات چیت کو سن رہا تھا، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے. تو اس آیت کے اندر اللہ نے بتایا کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑ رہی تھی، اللہ نے اس کے جھگڑنے کو سن لیا، اس کے مانگ کو پورا کر دیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کی وجہ اس عورت کا جھگڑا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اب اہل علم نے بتایا کہ جھگڑا کیا ہے، کس بارے میں جھگڑا چل رہا تھا. بعد میں حدیث سے معلوم ہوا، ماں عائشہ کہتی ہے کہ جھگڑا یہ تھا کہ یہ جو عورت تھی خولہ، ان کے جو شوہر تھے جن کا نام تھا اوس بن صامت، جو کافی بڑے بزرگ آدمی تھے،
انہوں نے غصے میں کہا جا تیری پیٹ میری ماں کی پیٹ کی طرح ہے. جاہلیت میں ایک طریقہ ہے، آپ کہیے طلاق دینے کے لیے یا پھر غصے میں یا پھر عورت سے دور ہونے کے لیے، اسے بھگانے کے لیے ایسے جملے کہا کرتے تھے، جا تیری پیٹ میری ماں کی پیٹ کی طرح ہے. مانا یہ کہ اب ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی رشتہ نہیں. لیکن چونکہ اس میں صراحتاً طلاق کا لفظ استعمال نہیں ہوا، اس لیے اسے کہتے ہیں طلاق بن کنایا. آدمی کی نیت پر فیصلہ ہوگا. طلاق ہے ایک صریح طلاق، آدمی لفظ طلاق استعمال کریں، جا تو طلاق دے رہا ہوں، تو طلاق شدہ ہے. لفظ طلاق کا اگر کوئی استعمال کرتا ہے اسے کہتے ہیں صریح طلاق. اگر ایسا طلاق کسی نے دے دیا تو طلاق واقع ہوتا ہے، تو طلاق ہو جاتا ہے. اگر کسی نے ایسے جملے کہے جس میں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صاحب اس عورت سے دور جانا چاہتے ہیں لیکن انہوں نے لفظ طلاق کا استعمال نہیں کیا، اسے کہتے ہیں طلاق بالکنایہ. اس موقع پر آدمی کی نیت پوچھیں گے کہ بھائی تم نے جملہ، اگر مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ تم تمہاری ماں کے گھر چلے جاؤ، ہے نا، تم میرے ساتھ مت رہو، میں تم سے ساتھ رہنا نہیں چاہتا، ایسا کسی نے کہا اور اس کے بعد وہ اس عورت سے دور ہو گیا. اب معلوم نہیں آدمی کی نیت کیا ہے، وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے، طلاق دینا چاہ رہا ہے کہ نہیں دینا چاہ رہا ہے، اسے معلوم نہیں. تو ایسے صورت میں اس آدمی کی نیت کو پوچھا جائے گا، قاضی ہو یا پھر گھر کے ذمہ دار لوگ، وہ پوچھیں گے کہ بھائی تمہارا ایسا کرنا اور یہ جملہ ادا کرنا، اس کے پیچھے تمہارا کیا مقصد ہے. اگر اس نے کہا کہ میری نیت طلاق دینے کی نہیں تھی، میں تو غصے میں یوں ہی کہہ رہا تھا، تو طلاق نہیں ہوتا. اگر اس نے کہا کہ نہیں میں طلاق دینا چاہتا تھا تو طلاق واقع ہوگا. تو یہ جو جملہ انہوں نے کہا جا تیری پیٹ میری ماں کی پیٹ کی طرح ہے، تو اس میں صراحتاً لفظ طلاق کا استعمال نہیں ہے، لیکن ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آدمی اس عورت سے دوری اختیار کرنا چاہتا ہے. یہ آدمی اس عورت سے دوری اختیار کرنا چاہتا ہے. تو یہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کے کہنے لگی یہ دیکھیے اس آدمی کے ساتھ میں اتنے دن گزار رہی تھی، اس آدمی کی فقر و فاقہ میں ساتھ دے رہی تھی، میں نے اس کے لیے سب کچھ کیا، تو جب آدمی بوڑھا ہو گیا تو اس نے مجھے ایسے کہہ دیا. ایسا کہنے کے بعد پھر وہ مجھ سے میرے قریب آنا چاہتا ہے، مجھ سے تعلقات رکھنا چاہتا ہے. یا رسول اللہ مجھے اس کے بارے میں معلومات چاہیے، اس لیے میں آپ کے پاس آئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا یہ مسئلہ ہم نہیں جانتے. اسے کہتے ہیں اہل علم مسئلۃ الظہار، مسئلۃ المظاہرہ. زہار کا مسئلہ اسے کہتے ہیں. زہار کا معنی زہر سے لفظ نکلتا ہے، زہر کا معنی پیٹ کاتا ہے. تو چونکہ صاحب نے کہا کہ جا تیری پیٹ میری ماں کی پیٹ کی طرح ہے، تو اسی لفظ کو لے کر اہل علم نے اس مسئلے کو بنایا. تو مسئلے زہار کے تعلق سے اس وقت تک کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا. تو یہ عورت آئی، آ کر کہنے لگی کہ یہ صاحب ایسا کہہ رہے ہیں، مجھے ان کی ماں کا درجہ دے رہے ہیں، مطلب مجھ سے دور ہونا چاہ رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر مجھ سے ملنا چاہ رہے ہیں. یا رسول اللہ یہ صاحب نے جو کہا اب مجھے بتائیے کہ کیا ہے، کیا یہ طلاق ہے، ورنہ یہ کیا ہے، کیا میں اس آدمی کے پاس لوٹ کر جا سکتی ہوں کہ نہیں جا سکتی ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھیں اس تعلق سے ہمیں کچھ معلوم نہیں، صبر کرو. تو وہ عورت صبر کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، جھگڑ رہی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ بتائیے کریں کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت سے نظر انداز کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ بعد میں ابھی ہم اس تعلق سے نہیں جانتے. تو اس لیے عورت جھگڑ رہی تھی. بعد میں اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی اور یہ کہا کہ اگر واقعی کوئی آدمی ایسا کہے اور پھر وہ اپنے بیوی سے ملنا چاہے تو اسے تو کفارہ ادا کرنا پڑے گا. اسے کیا کرنا پڑے گا؟ کفارہ ادا کرنا پڑے گا. یا تو پھر غلام کو رہا کریں، یا پھر 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھیں، یا تو پھر 30 وسق لگ بھگ 600 کلو یا پھر 360 کلو کھجور صدقہ کریں. یہ اس کا کفارہ ہے. پہلا یہ کہ غلام رہا کریں، یا تو پھر 2 مہینے کے روزے رکھیں، یا تو پھر اتنے کیجیز کھجور اللہ کے راہ میں صدقہ کریں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ نے اس آیت کو نازل کی، پھر اللہ نے اس کا حکم نازل کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خولا کو بلا کر کہا کہ خولا دیکھو اللہ نے تمہاری گفتگو سن لی، اللہ نے تمہاری مانگ سن لی ہے، یہ لیجئے تمہارے مسئلے میں یہ تمہارا جواب ہے. تو عورت نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ ہم اتنے فقیر ہیں کہ ہمارے پاس غلام کہاں کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اپنے شوہر سے کہو کہ 2 مہینے کے روزے رکھیں. تو یہ عورت جو شوہر کے تعلق سے غصہ دکھا رہی تھی، جھگڑ رہی تھی،
اب شوہر کی طرفداری کرتی ہے، کہتی ہیں کہ وہ تو بزرگ آدمی ہے، 2 مہینے کے روزے کہاں سے رکھیں گے، 2 مہینے کے روزے کہاں سے رکھیں گے؟ بیویوں کا تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قتل کر دیں، دوسرے قتل کرنے نہیں دیں گے، ہے نا، وہ خوب گالی دیں، کسی کو گالی نہیں دیں گے، یہ ان کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس خولہ نے یہی کہا رضی اللہ عنہ کہ یا رسول اللہ یہ تو بزرگ بوڑھے آدمی ہیں، ان سے 2 مہینے کے روزے کہاں سے رکھے جائیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو پھر جاؤ جا کے کھجور اتنے کیجیز صدقہ کرو۔ تو پھر اس عورت نے کہا کہ اتنے کھجور ہمارے پاس کہاں سے آئیں گے یا رسول اللہ، ہم تو کنگال لوگ ہیں، ہمارے پاس اتنا نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو پھر ہم تمہیں کچھ کھجور دیتے ہیں، اے لے جا کر تم صدقہ کر دینا۔ تو پھر عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرے پاس بھی کچھ کھجور ہے، آپ اپنا کھجور دیجئے، ہم سب ملا کے غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اس مسئلے کا حل نکل آتا ہے۔ تو اس میں یہ آیت نازل کیوں ہوئی؟ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما، یہ جو آیت نازل ہوئی اس کے پیچھے کیا سبب ہے؟ کون ہے عورت جو جھگڑ رہی ہے؟ اگر آپ کو یہ واقعہ نہیں معلوم آیت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ کون تھی جو لڑ رہی تھی اور کس مسئلے میں لڑ رہی تھی؟ اور وہ تجادلو کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑ رہی تھی، لفظ یہ جھگڑنے کا آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی جھگڑتا ہے مسئلے کو لے کر، لیکن اس عورت نے جھگڑا ہے۔ تو اگر ہمیں یہ سبب معلوم نہیں ہوتا تو یہ آیت سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اسے معلوم ہوا شان نزول کا جاننا بہت ضروری ہے قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کے لیے۔ اگر کوئی قرآن کی آیتیں بغیر شان نزول جاننے کے سمجھے گا تو اسے خطرناک غلطیاں ہوں گی۔ جیسے کہ ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے اپنا منہ قبلہ کے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں کیا ہوا تھا۔ نماز تو قبلے کی طرف پڑھتے ہیں، یہ صاحب نے الٹا نماز پڑھا۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی رکو، کیا کر رہے ہو تم؟ قبلے کی طرف آپ کا چہرہ ہونا چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی نماز قبول ہو۔ تو اس صاحب نے کہا کہ کیوں ایسا کہہ رہے ہو جبکہ اللہ نے قرآن میں کہا فَوَلِّ وَجْهَكَ حَيْثُ مَا تَوَلَّيْتَ، ہے نا، جہاں کہیں بھی تم ہو وہاں تمہارا چہرہ کر لو، جہاں کہیں بھی تم ہو وہاں تمہارا چہرہ کر لو۔ تو اللہ نے ہمیں جہاں چاہے چہرہ کرنے کا حکم دیا، تو ہم کیوں قبلے کی طرف چہرہ کریں؟ قرآن کی آیت ہے کہ جو ہے حیث ما تولون فولوا وجوہکم شطرہ، جس طرف تم جا رہے ہو اس طرف تم اپنے چہروں کو کر لو۔ تو یہ صاحب نے تو قرآن سے آیت کی دلیل دے دی ہے کہ بھائی آپ جہاں چاہے چہرہ کر لیں۔ انہیں سمجھایا جائے گا یہ آیت جو نازل ہوئی اس مسئلے کے لیے نہیں، یہ آیت جو نازل ہوئی اس آدمی کے بارے میں جو سواری میں ہے اور نفل پڑھنا چاہتا ہے، سواری میں ہے اور نفل پڑھنا چاہتا ہے، تو اس آدمی کے لیے یہ کہا گیا کہ آپ کی سواری جس سمت جا رہی ہے، جس طرف جا رہی ہے اس طرف آپ نماز پڑھتے جائیے، اب قبلہ تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اب قبلہ تلاش کرنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ یا پھر اس آدمی کے تعلق سے، اس مسافر کے تعلق سے جو ایک ایسی بستی میں یا پھر ایک ایسی جگہ نازل ہوا جہاں اسے قبلہ معلوم نہیں، اس نے 1000 کوشش کی، اس کے بعد کرے گا کیا؟ وہ جہاں چاہے اپنا چہرہ کر کے نماز پڑھے گا، جہاں چاہے چہرہ کر کے نماز پڑھے گا۔ اگر یہ ایسی جگہ نازل ہوا جہاں لوگ نہیں رہتے، اگر لوگ ہو تو اسے پوچھنا پڑے گا۔ تو یہ آیت ان لوگوں کے تعلق سے نازل ہوئی، یہ آیت کن لوگوں کے تعلق سے نہیں؟ جو شہروں میں رہتے ہیں، جو فرض پڑھتے ہیں، جو سنت پڑھتے ہیں، ان لوگوں کے تعلق سے نہیں، ورنہ وہ صاحب کی دلیل تو صحیح ہے۔ اب جہاں کہیں بھی چہرہ پڑھ لیجئے، اللہ نے تو یہی کہا ہے قرآن میں۔ تو جب آپ کو یہ آیت کا سبب معلوم ہوا، اس آیت کے نزول کا سبب معلوم ہوا، تو معلوم ہوا یہ صاحب جس بنیاد پر یہ دلیل دے رہے ہیں یہ تو دلیل غلط ہے۔ یہ آیت اس دلیل کے لیے یہاں پر فکس نہیں ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اس سے معلوم ہوا جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں بہت ہی اہم موضوع ہے، اسے کہتے ہیں شان نزول، اسے کہتے ہیں سبب نزول۔ چلیے میں آپ کو تیسری قسم کے بارے میں بتا دیتا ہوں جس میں سوال کے بارے میں آیا ہے۔ قرآن نازل ہوتا ہے کسی کے سوال پر، مشرکین آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنے کے لیے۔ اس سے پہلے انہوں نے یہودیوں سے پوچھ لیا تھا کہ یہ صاحب یہ ملائکہ کے بارے میں بات کرتے ہیں، آیتوں کے نازل کے بارے میں بات کرتے ہیں، آخرت کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو ان کی باتیں لگ بھگ اہل کتاب کی باتوں سے ملتی ہیں، تو کیوں نہ ہم اہل کتاب سے پوچھیں کہ یہ صاحب کو کیسے لاک کریں۔ تو انہوں نے یہودیوں سے پوچھا کہ بھائی یہ صاحب کو ہم کیا پوچھیں جس سے یہ صاحب کی حقیقت معلوم ہو جائے ان کی نظر میں۔
تو یہودیوں نے کہا کہ جاؤ ان سے 3 سوالات پوچھنا، ان سے 3 سوالات پوچھنا۔ پہلا یہ پوچھنا کہ وہ نوجوان جو ایک جگہ جمع ہوئے تھے اللہ کے لیے، ان کا کیا ماجرا، ان کی کیا حقیقت۔ پھر یہ پوچھنا ذوالقرنین کون ہے، پھر یہ پوچھنا روح کے بارے میں کیا جانتے ہیں۔ تو مشرکین نے یہودیوں سے باتیں سنی اور پھر مکہ آئے اور سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، جا کر کہا اے محمد اگر تمہارے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں، تمہارے پاس جبرائیل آتے ہیں، تو چلو ان سوالات کے جواب دینا۔ پہلا سوال کیا ہے؟ پہلا سوال یہ ہے کہ وہ جو نوجوان جو توحید پر تھے، جو ایک جگہ جمع ہوئے، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ کل آنا، میں جواب دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد تھا کہ قرآن کی آیتیں نازل ہوں گی اور میں جواب دے دوں گا، جو اس سے پہلے ہوا تھا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل پر گرفت کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر وہ انشاءاللہ کہتے تو نازل ہوتی تھی آیتیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا، تو اللہ نے چاہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پر گرفت کرے، کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ 1 ہفتہ 10 دن 15 دن کوئی آیتیں نازل نہیں ہوئی۔ بعد جب پریشانیاں زیادہ ہو گئی، مشرکین کے تانے تشنی زیادہ ہو گئے، تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی، سورہ کہف کو نازل کیا، اور اس آیت میں کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی چیز آپ کل کرنا چاہتے ہیں تو کہیے انشاءاللہ، اگر کوئی چیز آپ کل کرنا چاہتے ہیں کہیے انشاءاللہ، اللہ کے مشیت سے جوڑیے۔ آخر اس جملے میں ہے کیا؟ اتنی بڑی بات کہ قرآن کی آیتیں نازل نہیں ہوئی، روک دیا گیا 15 دن کے لیے۔ وہ اس لیے کہ بندہ اپنا ہر کام اللہ کے مشیت سے جوڑے رکھے۔ اللہ اگر چاہے گا، اللہ کی مشیت میں ہے تو ہوگا، میرے اور تمہارے بس میں کوئی بات نہیں ہے۔ یہ شعور آدمی کے اندر آنا چاہیے۔ دیکھیے اسی طریقے سے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا۔ سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا کہ میں آج رات میری ساری بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ہر جو بچہ پیدا ہوگا سب کو میں اللہ کے راہ میں مجاہد بناؤں گا، سب کو اللہ کے راہ میں مجاہد بناؤں گا۔ بعض روایتوں میں 70 کا ذکر ہے، بعض میں 100 کا ذکر ہے۔ تو جب لوگوں نے کہا کہ اے سلیمان کہو انشاءاللہ، لیکن سلیمان نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ صرف ایک آدھا انسان پیدا ہوا، مرا ہوا، کوئی بچہ پیدا ہوا ہی نہیں۔ اور سلیمان علیہ السلام کتنے بڑے رسول، کتنے بڑے نبی ہیں، لیکن جب انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تو اللہ کی طرف سے زبردست پکڑ ہوئی، ان کی کوئی مانگ پوری نہیں ہوئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا تو قرآن کی آیتیں رک گئی۔ عین موقع ہے مشرکین کو ٹھٹا مذاق اڑانے کا، ہے کہ نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آیتوں کا نزول نہیں ہوا۔ 15 دن کے بعد آیتیں نازل ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹا گیا، کہا گیا کہ کل تم کوئی چیز کرنا چاہتے ہو انشاءاللہ کہو، اللہ کی مشیت ہو تو وہ چیز ہوگی، ورنہ وہ چیز ہونے والی نہیں ہے۔ یہ شعور اپنے اندر پیدا کرو۔ تو اس کے بعد اللہ نے ان نوجوانوں کا ذکر کیا جو سورہ کہف کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی اتنی تعداد تھی، وہ ایک میلے میں جمع ہوتے ہیں، اپنے اپنے علاقوں سے دوڑ کر پہنچے تھے، وہ توحید کے شہدائی تھے، توحید کو انہوں نے مان لیا تھا، کسی عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین پر انہوں نے ایمان لایا تھا، اور جب وہ ایمان لائے تو لوگوں نے انہیں بھگایا اور وہ ایک جگہ جمع ہو گئے، لوگ انہیں قتل کرنے کے لیے آئے، اللہ کے حکم سے وہ ایک گفے میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پر وہ لگ بھگ 300 سال تک زندہ رہتے ہیں، انہیں اونگ نیند آ جاتی ہے اور پڑے رہے، اور جو بھی انہیں دیکھنے آتا ان کے دل میں اتنا ڈر پیدا ہوتا کہ وہاں سے بھاگ جاتا۔ 300 سال کے بعد ان میں سے بعض لوگ نکلے باہر اور بعد میں لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ وہ نوجوان ہیں جن کے بارے میں ہم سن رہے تھے، تو لوگ آئے ان کے پاس تو اللہ نے انہیں موت دے دی، اور اس کے بعد لوگوں نے ان کی اس جگہ ایک مسجد بنائی یادگار کے طور پر۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ سوال کا جواب اللہ نے مفصل طور پر بعد میں نازل کیا۔ اور ان لوگوں نے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا تو اللہ نے ذوالقرنین کی پوری تفصیل بیان کی کہ یہ زبردست بادشاہ تھے، مشرق سے لے کے مغرب تک ان کی حکومت تھی، جہاں کہیں بھی جاتے اللہ کی دعوت پیش کرتے، جتنے بھی قبائل سے ان کا مقابلہ ہوا سب کو اللہ کی دعوت انہوں نے دی۔ ایک بہت بڑے مشن میں نکلے تھے، چونکہ بہت بڑے مالدار تھے، بہت بڑی ان کی طاقت تھی، بہت بڑا ان کا لشکر تھا، تو انہوں نے جتنی بھی ان کی طاقت، جتنا بھی ان کا لشکر، جتنا بھی ان کا پیسہ تھا، سب کو انہوں نے لگایا اللہ کی دین کی دعوت دینے کے لیے۔ اپنے ساتھ لشکر لے اور ساری زمین گھومتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ بالکل ایکسٹریم ویسٹ گئے،
وہاں پر لوگوں کو انہوں نے دعوت دی، اور ایکسٹریم ایسٹ گئے، وہاں پر انہوں نے لوگوں کو دعوت دی، اور سینٹر آف دی ورلڈ میں گئے، وہاں پر انہوں نے لوگوں کو دعوت دی، وہاں پر یاجوج ماجوج کا مسئلہ حل کیا، ایک بہت بڑا سد بنایا، وہاں پر یاجوج ماجوج کو انہوں نے روک دیا۔ تو اللہ نے ذوالقرنین کی کافی تعریف کی اور بتایا یہ ذوالقرنین جن کے بارے میں تم پوچھتے ہو، تعجب کرتے ہو، یہ بھی اللہ کے بندے تھے، یہ بھی توحید کے شہدائی تھے، یہ مشرک نہیں تھے، یہ بتوں کو پوجنے والے نہیں تھے، یہ ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے، ہے کہ نہیں؟ تو یہ سورہ کہف میں اللہ نے ذوالقرنین کے بارے میں اور روح کے بارے میں انہوں نے پوچھا تو اللہ نے جواب دیا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ لوگ پوچھتے ہیں تم سے کہ روح کیا ہے، یہ جو روح ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو اللہ نے روح کیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، اللہ نے بیان نہیں کی۔ نوجوانوں کے بارے میں پوچھا گیا تو پوری تاریخ رکھ دی گئی، ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا گیا پوری تفصیل پیش کر دی گئی۔ جب روح کے بارے میں پوچھا گیا تو اللہ نے کہا کہ دیکھیں اس کی سمجھنے کی طاقت تمہارے اندر نہیں ہے، صرف اتنا جان لیں کہ یہ روح جو ہے یہ اللہ کی مرضی سے چلتی ہے۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ حقیقت انسان جان نہیں سکتا، اور واقعی صحیح بات ہے، یہ جو روح کی حقیقت ہے کوئی پہچان نہیں سکتا۔ آدمی گفتگو کرتا ہے تو یہ اس کی روح گفتگو کرتی ہے، ورنہ وہ تو مٹی کا ڈھانچہ ہے۔ آدمی مرتا ہے تو اس کی روح اوپر چلے جاتی ہے، ورنہ وہ زمین میں تو وہ تو مٹی کا ڈھانچہ ہے، اسے تو قبر میں ڈال دیتے ہیں، اسے تو قبر میں دفن کر دیتے ہیں۔ یہ روح ہے تو آدمی کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، یہ جانے کے بعد آدمی کا بوجھ بڑھ جاتا ہے کہ نہیں؟ یہ وزن دار ہو جاتی ہے، زندہ آدمی ہے تو اتنا وزن تھوڑی رہتا ہے، وہ مرنے کے بعد وزن بڑھ جاتا ہے۔ وہ کیا چیز تھی اس کے جسم سے نکل گئی؟ یہ چیز رہتی کہاں ہے جسم میں؟ ہے نا، جب آدمی سوتا ہے تو ماشاء اللہ تبارک اللہ یہ صاحب کے پاس ایسوس گھومنے کے پیسے نہیں، لیکن خواب میں سوئٹزرلینڈ گھومتے رہتے ہیں، ہے نا، یہ خواب میں جو ہے پورا یورپ گھوم کر آتے ہیں، ان کی یہ حالت ہے۔ اب خواب میں کہاں ہوا بھائی؟ اب خواب میں لوگوں سے ملاقات ہوتی، کبھی کبھار سچی باتیں نکل آتی، وہ صاحب سے پھر دوسرے دن ملاقات ہو گئی۔ تو یہ جو روح کی حقیقت ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور ہم نے کئی ایک ایسے لوگوں سے ڈائریکٹ بات چیت کیے ہیں جن سے ایسی چیزوں سے واسطہ پڑا ہے، تو ایسی ایسی باتیں ہیں، ایسی ایسی چیزیں ہیں انسان نارمل لائف میں سمجھ نہیں سکتا، اس لیے اللہ نے مختصر کہہ دیا قل الروح من امر ربہ، یہ جو روح ہے یہ اللہ کے حکم سے چلتی ہے، بس یہ اللہ کے حکم سے چلتی ہے، اتنا تمہیں سمجھ میں آ جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ سوالات پوچھے گئے اور جوابات دیے گئے، یہ قسم کی وحی ہے، یہ قسم کی آیتیں ہیں قرآن کے اندر۔ تو میں پھر آپ کو ایک مختصر ریکیپ کر دیتا ہوں، قرآن کی آیتیں جو 6600 ہیں، ان میں سے بہت بڑی تعداد ان آیتوں کی ہے جو ابتدائی نازل ہوئی، بغیر کسی سبب کے اللہ نے نازل کرنا چاہا نازل کر دیا، جیسے انبیاء علیہم السلام کے قصے، جیسے یوم القیامت کے اخبار، جیسے توحید کی باتیں، جیسے شروع میں وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ ان آیتوں کو ابتدائی آیتیں کہتے ہیں۔ ان آیتوں کی دوسری قسم ہے جسے سببی کہتے ہیں، جو کسی نہ کسی سبب کی وجہ سے نازل ہوئی۔ اب یہ سبب تین قسم کے ہو گئے، کوئی حادثہ پیش آیا، کوئی واقعہ پیش آیا، کوئی سوال پوچھا گیا، تو ان کے جوابات میں یہ آیتیں نازل ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا۔ چلیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو شان نزول ہے اسے جاننے سے آیت میں کتنا سمجھ پیدا ہوتا ہے۔ ایک صحابی تھے جن کا نام ایک تابعی تھے جن کا نام عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، وہ قرآن کی ایک آیت پڑھتے، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ اللہ نے کہا صفا مروہ یہ اللہ کی نشانیوں سے ہیں، صفا مروہ جو پہاڑیاں ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ جس کسی نے حج کیا یا پھر عمرہ کیا اس پر کوئی حرج نہیں، وہ چاہے تو صفا مروہ کے درمیان صحیح کرے یا پھر چھوڑے، یہی قرآن کی آیت۔ تو اس آیت سے آپ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ صفا مروہ کے درمیان صحیح کرنا کیا ہے؟ آپشنل ہے۔ آیت کی ظاہر جو بات ہے آپشنل ہے، فمن حج او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اس آدمی پر کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں، وہ چاہیں ان دونوں کے درمیان صحیح کرنا چاہیں۔ جبکہ ہم پڑھتے ہیں کہ اگر آپ حج کرتے ہیں، اگر آپ نے طواف اور صحیح نہیں کیا آپ کا حج نہیں ہوتا۔
آپ عمرہ کرتے ہیں تو عمرہ کے لیے احرام پہنیے، اس کے بعد آپ طواف کریے، اس کے بعد آپ سعی کریے، پھر بال منڈائیے، پھر احرام کے کپڑوں کو اتاریے. لیکن ہمارے لوگ مانتے نہیں، ہزار بھی بولیے، ہمارے لوگ جو ہے نا وہ بال منڈا کر ہی احرام اتار ہی کر بال منڈائیں گے. میں بھی لوگوں کو سمجھا کے تھک گیا، لیکن بار بار یہی کرتے. سیدھے گئے، صحیح کیا، اس کے بعد کپڑے بدل لیے، کمرے میں کھایا پیا، بس دوسرے دن بال منڈایا. احرام اتارنے کے لیے بال منڈانا بہت بہت ضروری ہے. بہرحال اس میں طواف بھی کرے گا آدمی، سعی بھی کرے گا آدمی. حج و عمرہ کے لیے طواف سعی دونوں رکن ہیں، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا. لیکن اللہ نے اس آیت میں کچھ اور ہی کہا ہے. تو عروہ بن زبیر جو تھے، جو مائی عائشہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد بھی تھے، اور ان کے بہن کے لڑکے بھی تھے، بھانجے بھی تھے، اور بہت بڑے عالم بھی تھے عروہ بن زبیر. تو انہوں نے کہا کہ اس آیت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے درمیان صحیح کرنا آپشنل ہے، چاہے تو کریے چاہے تو چھوڑیے. جب یہ بات مائی عائشہ کو معلوم ہوئی تو مائی عائشہ نے کہا کہ پگلا گئے ہو، نہیں علم نہیں رکھتے، جانتے نہیں، تم نے تو غلط کیا ہے، غلط بات بتا رہے ہو. تو عروہ بن مسعود بے قرار ہو گئے، پوچھا کہ ماں بتائیے کہ جواب صحیح کیا ہے. تو مائی عائشہ نے کہا اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ جو انصار ہیں یہ منات نامی ایک بت کو پوجتے تھے. منات نامی ایک بت کو پوجتے تھے جو ان کے علاقوں میں پڑتا تھا، جس کا نام تھا المشلل. ان علاقوں سے ہو کر یہ حج کے لیے آتے تھے. تو یہ انصار جو تھے اسلام آنے سے پہلے، مطلب انصار سے مراد اوس و خزرج. اوس و خزرج، انصار تو مسلمان ہونے کے بعد ہے نا، اوس و خزرج جو بعد میں انصار بنے، ان کا طریقہ یہ تھا کہ یہ حج کے لیے نکلتے، عمرہ کے لیے نکلتے تو اس بت کے پاس پہنچتے، وہاں سے احرام باندھ کر نکلتے. تو ان کا عقیدہ یہ ہوتا تھا کہ ہم نے اس بت کے پاس احرام پہن لیا ہے تو ہمیں طواف صحیح کرنے کی ضرورت نہیں. وہ یہ کہتے تھے کہ صحیح کرنے کی ضرورت نہیں، یہ تو ہم نے ایک بہت ہی بڑا کام کر لیا ہے، بہت ہی مبارک کام کر لیا ہے کہ اس بت کے سامنے ہم نے پوجا پاٹ کیا تو اس بت نے ہمارے لیے ایک ڈسکاؤنٹ دیا کہ ہم صحیح چھوڑ دیں. اب اس کے بعد جاتے صرف طواف کرتے. تو یہ اوس و خزرج کے لوگ جو بعد میں انصار بن گئے، ان کا یہ طریقہ تھا. تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی، دیکھو بھائی آپ حج کے لیے نکلتے ہو، عمرہ کے لیے نکلتے ہو، صحیح کرنے میں کوئی حرج نہیں. ہاں آپ سمجھیں بات، آپ کو صحیح کرنے میں کوئی حرج نہیں. یعنی یہ مت سوچ کے چھوڑیے کہ ہم نے تو اس بت کے پاس احرام پہن لیا ہے تو ہم ادھر چھوڑ دیں گے. نہیں نہیں، کریے. مانا اس کا یہ تھا کہ وہ پرانے عقیدے ہیں، یہاں پر صحیح کرنا ضروری ہے، حج ہو کے عمرہ صحیح کرنا ضروری ہے. یہ اس آیت کا معنی ہے. اگر یہ سبب نزول نہ معلوم ہو، اس کے پیچھے جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے اگر یہ نہ معلوم ہو تو ہوگا کیا؟ اس آیت کی سمجھ میں خطرناک غلطیاں ہوں گی. اس آیت کے سمجھ میں خطرناک غلطیاں ہوں گی. اسی طریقے سے جب آپ شان نزول جانتے ہیں، اللہ کی حکمت کو پہچانتے ہیں. دیکھیے اللہ نے شراب کو جو حرام قرار دیا، اس میں اللہ نے سیدھے سیدھے حرام نہیں قرار دیا. شروع میں اللہ نے قرآن میں ایسی آیتیں نازل کی جن میں پڑھنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں شراب کو پسند نہیں کیا گیا. لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، اے لوگوں جو جب نماز پڑھ رہے ہو تو شراب کی حالت میں نماز مت پڑھو. تو پڑھنے والا آدمی پہچان جائے گا کہ یہ گندی چیز ہے، اسے کرتے ہوئے عبادت میں اترنا اچھی بات نہیں. تو بعض صحابہ جو فہم رکھتے تھے انہوں نے اسی وقت سمجھ لیا کہ اب ہماری شریعت میں یہ چیز حرام ہونے والی ہے، انہوں نے اسی وقت چھوڑ دیا. بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہا کہ آدمی شراب پیتا ہے تو وہ اس آدمی سے غلطیاں ہوتی ہیں. شراب ہے نا، اس کے نقصانات زیادہ ہیں. اسمہما اکبر من نفعہما، اللہ نے کہا یہ جو شراب ہے اس کے نقصانات اس کے نفع سے زیادہ ہیں. اہل علم نے کہا نفع اس کے اندر جو ہے جو تجارت کرتے ہیں اس کے طرف اشارہ ہے، تو اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. دوسری آیت نازل ہوئی. تیسری آیت میں اللہ نے کہا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجز من عمل الشیطان، یہ جو شراب ہے یہ شیطان کا عمل ہے، فاجتنبوہ، اسے چھوڑ دو. تو اللہ نے شراب کو حرام کیا، 3 مرحلوں میں حرام کیا. پہلے کی آیت جس میں کہا گیا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، نماز کی حالت میں مت جاؤ جب تمہارے اندر نشہ ہو. اس آیت کو اگر کوئی پڑھے گا تو کیا سمجھے گا؟ اچھا نماز کے علاوہ ہے نا پینا جائز ہے. تو اسے بتایا جائے گا یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب شراب کی حرمت کمپلیٹلی نازل نہیں ہوئی، بلکہ حرمت کا پہلا سٹیج تھا یہ.
تو جب آپ شان نزول یہاں پر جانتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ہماری شریعت میں کتنی حکمت رکھی ہے نا. یہ عرب یہ کیا ہے؟ پیور ڈرنکارڈز ہیں, ہے نا. یہ بغیر شراب کے رہ نہیں سکتے. سونا پینا ان کا کیا تھا؟ یہی شراب تھا, اسی کو پیتے تھے, یہی ان کے لیے سب کچھ تھا. اب اس قوم کو سیدھے سیدھے شراب حرام قرار دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ بعض نفوس اسے قبول نہیں کر پائیں, ان کے لیے ایک بہت ہی خطرناک چیز ہو جائے, ہو سکتا ہے بعض لوگ مرتد بھی ہو جائیں. تو اللہ نے اس حکمت کے تحت پہلے کہا کہ بھائی یہ جو ہے نا عبادت جو جسے پسند کرتے ہو, قرآن جو پسند کرتے ہو, نماز جس کو پسند کرتے ہو, اس میں اس حالت میں مت آنا. تو یہ احساس پیدا کر دیا گیا کہ یہ گندی چیز ہے, پاک چیزوں میں اسے شامل نہیں کرنا ہے. پھر یہ کہا گیا اس میں نقصانات بہت زیادہ ہیں. اللہ نے سمجھایا اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. آدمی پیتا ہے, اچھے خاصے آدمی پینے کے بعد لوگ اسے کیا کرتے ہیں؟ یہ ہوا ہے نا, بڑا سے بڑا آدمی ہو, بڑے سے بڑا آفیسر ہو, پینے کے بعد اس کی کیا عزت ہے؟ کوئی عزت دیتا نہیں اسے, ہے نا. پوری عزت مٹی مل جاتی ہے, روڈ میں گندی نالی کے کیڑے کی طرح پڑا رہتا ہے. کتنا بڑا آدمی ہے, پینے کے بعد پوری عزت مٹی مل گئی, تو پوری عزت کا یہاں پر جنازہ نکل جاتا ہے. اللہ نے سمجھایا کہ بھائی اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. پھر اللہ نے کہا کہ یہ شیطان کا عمل ہے, پینا یہ شیطان کا عمل ہے, اسے بچ جاؤ. تو جب آپ نے ان آیتوں کو پڑھا, ان آیتوں کے شان نزول کو دیکھا, اس کے زمانے کو دیکھا, اس کے پیچھے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کو تم نے ریڈ کیا, تو دو تین باتیں معلوم ہوئی. ان آیتوں کو سمجھنے کا موقع ملا. یہ نہیں کہ بھائی آپ نماز کے علاوہ پی سکتے ہیں, نہیں, وہ آیت اس کی نہیں ہے کہ نہیں. یہ نہیں کہ بھائی شراب میں کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہے, اللہ نے کہا نقصانات زیادہ ہے تو کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہے, تو پھر وہ فائدہ حاصل کریں, یہ سوچ بھی نہ آئے. یہ تو حرمت نازل ہونے کی پہلے کی آیت ہے, پھر اللہ نے حرمت نازل کی. تو یہ جب آپ سیکوینس جانتے ہیں تو آیت کو سمجھنے میں بہت ہی بڑی مدد ملتی ہے, اور اللہ کی حکمت جاننے کا موقع ملتا ہے کہ اسلام میں جتنی بھی عبادات ہیں اس کے پیچھے حکمتیں ہیں, اور اللہ نے جتنی بھی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس کے بھی پیچھے حکمتیں ہیں. ایسے ہی کوئی چیز حرام نہیں ہے. جو بھی چیز جس سے فائدہ ہو وہ چیز حرام نہیں ہے اسلام میں. جو بھی چیز جس سے انسانیت کو فائدہ ہو وہ چیز اسلام میں حرام نہیں ہے. جو چیز جس سے انسانیت کو نقصان ہو وہ چیز اسلام میں حرام. آپ دیکھیں گے, آپ شراب لے لیجئے, جوا لے لیجئے, آپ سود لے لیجئے, جو بھی لے لیجئے, اس سے انسانیت کو نقصان ہے. اس کے نقصان پر دنیا کے پورے عقل مندوں نے اتفاق کیا ہے. یہ ایسا نہیں کہ آؤٹ آف بلو اسلام نے حرام قرار دیا. اور اسلام جب ان چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے ان کے راستوں کو بھی بند کر دیتا ہے. اسلام نے جب شراب حرام قرار دیا تو اس کے کمپنیز بنانا, اسے پروڈیوس کرنا, اسے مینوفیکچر کرنا وہ بھی تو حرام ہے. تو اسلام بعض چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے تو ساتھ ساتھ اس کے راستوں کو بھی حرام قرار دیتا ہے, اس کے راستوں کو بھی بند کر دیتا ہے, اور اس کے بدلے نعم البدل جو کہا جاتا ہے اس سے بہتر جو ہے اسے اللہ حلال قرار دیتا ہے. اللہ نے زنا حرام قرار دیا ہے کہ نہیں, تو اللہ نے اس کے بالمقابل نکاح حلال قرار دیا. جب زنا حرام قرار دیا تو زنا کی طرف کھینچنے والی پوری چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا. اللہ نے کہا کہ آپ غلط نظر مت ڈالیں, عورتوں کو حکم ہوا کہ وہ پراپر پردہ کر کے چلیں, ہے نا, اپنے چہرے کا اپنے جسم کا پردہ کر کے چلیں, اور مردوں سے کہا گیا کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں. یہ سب کیا ہے؟ وہ بڑے حرام کی طرف آپ نہ لے چلے جائیں. وہ بڑا جو حرام ہے زنا نعوذ باللہ, اس میں نہ گر جائیں. تو اللہ آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہے کہ بھائی آپ اس فٹ سٹیپس کو مانیں تو آپ ادھر نہیں گرو گے, ہے نا. تو اسلام میں یہ جو چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے اس کے پیچھے حکمتیں سمجھ میں آتی ہیں. تو یہ شان نزول کے جاننے کا بہت بڑا ایک فائدہ ہے. اسی طریقے سے اس آیت کو دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا لیس البر ان تأتوا البیوت من ظہورها ولكن البر من اتقى وأتوا البیوت من ابوابها. اللہ نے کہا یہ اچھائی نہیں کہ آپ اپنے گھروں کے پیچھے سے آئے, آپ اپنے گھروں کے اندر گھروں کے پیچھے سے آئے. یہ کیسی بات ہے؟ اچھائی تو وہ ہے جب آدمی اللہ سے ڈرتا ہے. چلو اب اپنے گھروں کو ان کے دروازوں سے آنا. کیا مطلب؟ یہ دروازے کیا ہے؟ گھروں کے پیچھے سے کون آتا ہے؟ آپ آیت پڑھیں گے تو چیز سمجھ میں نہیں آئے گی. اب آپ نے دیکھا شان نزول چیک کریں کہ یہ آیت کب نازل ہوئی, تو آپ دیکھیں گے کہ یہ آیت انصار کے تعلق سے نازل ہوئی. انصار جب بھی حج کر کے واپس آتے تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ گھروں کے پیچھے سے آتے.
تو اللہ نے کہا کہ یہ کیا ہے نیا طریقہ، یہ کیا کر رہے ہو، سیدھے سیدھے گھر سے آؤ. تقویٰ جو ہے دل میں ہوتا ہے، تقویٰ جو ہوتا ہے وہ دل میں ہوتا ہے. یہ کیا پیچھے سے آنے کا کیا طریقہ ہے، سیدھے سیدھے گھر سامنے سے داخل ہو، یہ اللہ نے کہا. اسی طریقے سے ہاں یہ آیت دیکھیے، ایک صحابی تھے جن کا نام قدامہ بن مظعون، قدامہ بن مظعون. یہ صاحبی نعوذ باللہ یہ شراب پیتے تھے شروع میں، بعد میں سزائیں ہوئی چھوڑ دیا انہوں نے. شراب پیتے تھے. لوگوں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، شراب تو حرام ہے. تو انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی، کہا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات اذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین. اس آیت کا کیا مطلب ہے، جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، ان پر کوئی حرج نہیں، جو وہ کھانا چاہے کھائیں، جو وہ پینا چاہے پیئیں، جب تک کہ وہ اللہ سے ڈر رہے ہیں، جب تک کہ وہ ایمان میں ہیں، جب تک کہ وہ احسان کے درجے میں ہیں، اللہ سے ڈر رہے ہیں. اس میں انہیں جو کھائیں جو پیئیں اس میں کیا حرج ہے، جو کھائیں جو پیئیں اس میں کیا حرج ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے اس میں مومنین کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ نے تو دروازہ کھول دیا ہے، آپ جو چاہے کھائیے جو چاہے پیجیے. اس لیے نعوذ باللہ انہوں نے کہا کہ شراب حرام ہے، حلال ہے، اور یہ پیتے رہے. بعد میں دوسرے بڑے صحابہ نے بلا کے انہیں سزائیں ہوئی. بعد میں انہیں سمجھایا گیا کہ بھائی آپ اس آیت کو غلط سمجھ رہے ہیں. یہ آیت پتہ ہے کن لوگوں پر نازل ہوئی؟ یہ آیت ان لوگوں پر نازل ہوئی جب لوگوں نے یہ کہا کہ شراب تو اب حرام ہے، شراب اب حرام ہو گیا ہے. لیکن ان لوگوں کا کیا جو شراب پیتے رہے اور شہید کر دیے گئے، یعنی شراب کی حرمت سے پہلے جو لوگ نعوذ باللہ شراب پیتے رہے اور ان لوگوں نے جو ہے جہادیں لڑی، ان لوگوں نے تو بڑے بڑے کام کیے اور وہ اللہ کے پاس پہنچ گئے. تو پھر وہ شراب پی رہے تھے، حرام چیز کر رہے تھے، تو پھر ان کا ایمان، ان کا تقوی، ان کی کیا عاقبت ہے؟ تو لوگوں نے اشکال پیدا کیا. تو اللہ نے اس آیت کو نازل کیا. اس میں اللہ نے کہا کہ دیکھیں وہ جو کھائیں جو پییں الگ بات ہے، اصل چیز کیا ہے، وہ ایمان لائے، نیک عمل کیے، تقوی انہوں نے اختیار کیا، احسان انہوں نے اختیار کیا. اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے. تو یہ آیت ان لوگوں کے تعلق سے نازل ہوئی جو مومن تھے، متقی تھے، لیکن شراب اس وقت حرام نہیں ہونے کی وجہ سے وہ اسے استعمال کرتے تھے. بعد میں وہ شہید کر دیے گئے، بعد میں وہ موت ہو گئے. تو پھر کیا اب جو چیز حرام ہوئی ہے اس کے لیے انہیں پکڑا جائے گا؟ ایسے ہرگز نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ آیت نازل ہوئی. اس آیت کا مطلب یہ نہیں کہ مومن جو تقوی اختیار کیا ہوا ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو چاہے کھائے جو چاہے پیے، وہ معنی نہیں اس آیت کا، وہ معنی نہیں اس آیت کا. اسی طریقے سے جب آپ شان نزول جانتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے بعض لوگوں پر بعض آیتیں نازل ہوئیں، یعنی یہ آدمی اس آیت میں مراد ہے. جیسے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں کا دوسرا جب وہ غار میں تھے، اس نے اپنے صاحب سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کریے اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو یہ دو میں کا دوسرا کون ہے؟ آپ شان نزول دیکھیں گے تو یہ ابوبکر صدیق ہے، ان کے علاوہ کوئی اور نہیں. یہ ابوبکر صدیق ہے، ان کے علاوہ کوئی اور نہیں. تو یہ شان نزول، اسباب نزول جاننے کے فائدے ہیں. ابھی ایک آخری بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ یہ ہے کبھی کبھار ڈھیر سارے ریزنز ہوں گے لیکن ایک ہی آیت نازل ہوگی، ایک آیت نازل ہوگی، یہ کئی ریزنز کے لیے جواب ہے. مثال سنیے، دیکھیے الذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم. اللہ نے اس آیت کے اندر یہ کہا کہ بعض لوگ اپنی بیویوں پر تہمت تراشتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ بد چلن ہے، نعوذ باللہ اس سے ایسی غلطی ہوئی ہے. اور اللہ کہتا ہے ایسا کہہ کر اگر کسی نے 4 گواہیوں کو نہیں پیش کیا اس آدمی پر تو حد جاری ہوگی، 80 کوڑے مارے جائیں گے. ایک صحابی ہے جن کا نام ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور پہنچ کر انہوں نے اسی قسم کی تہمت لگائی اپنی بیوی پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلال بن امیہ سے کہا کہ اے ہلال، اللہ نے کہا ثبوت دو، اگر تم ثبوت نہیں دو گے تو ہم تمہارے پیٹ میں کوڑے ماریں گے. ہلال بن امیہ نے کہا یا رسول اللہ،
اگر کوئی آدمی اپنی بیوی یہ کرتے ہوئے دیکھے وہ غصے میں آئے گا یا پھر جا کے ثبوت تلاش کرے گا؟ انہوں نے کیا کہا؟ اسے غصے میں آئے گا یا پھر جا کے ثبوت تلاش کرے گا؟ انہوں نے کرارا جواب دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلال سے بار بار کہا کہ اے ہلال ثبوت لاؤ. ہلال نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس ثبوت نہیں ہے لیکن یہی حق ہے. اب یہاں پر مسئلہ پیش آ گیا کہ یہ صاحب حق کہہ رہے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، تو اسے کیا کریں گے؟ ثبوت نہیں ہے، 4 ثبوتیں نہیں ہیں، لیکن دیکھ رہے ہیں کیسے ہو رہا ہے. کیا کرے گا آدمی؟ یہاں پر ایک مسئلہ نازل ہوا جسے کہتے ہیں مسئلۃ اللعان، ملاعنہ. وہ ہوگا یہ کہ ان کے پاس تو ثبوت نہیں، اگر ثبوت نہیں تو یہ صاحب کیا کہیں گے؟ 4 مرتبہ ایک قسم اٹھائیں گے، اٹھا کر کہیں گے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ بالکل سچ ہے، یہ جھوٹی ہے، میں جو کہہ رہا ہوں بالکل سچ ہے، یہ جھوٹی ہے. اور 5 مرتبہ یہ اس عورت پر لعنت بھیجیں گے، کہیں گے کہ اگر یہ جھوٹی ہو تو برباد ہو جائے، اگر میں جھوٹا ہوں تو میں برباد ہو جاؤں گا. اور اسی طریقے سے وہ عورت جس سے وہ انکار کرتی ہے وہ بھی بالکل اسی طرح اس کو اختیار کرے گی، 4 مرتبہ قسم اٹھا کے کہے گی کہ جھوٹا ہے اور 5 مرتبہ لعنت بھیجے گی. اسے کہتے ہیں ملاعنہ، اسے کہتے ہیں ملاعنہ. اور یہ ملاعنہ ہو جائے تو اس کے بعد دونوں تو بھیڑ جائیں گے. اب ظاہر سی بات ہے لعنت کرنے کے بعد تھوڑی زندگی مل کے گزار سکتے ہیں، دونوں الگ ہو جائیں گے. دونوں کے درمیان ملاعنہ ہونے کی وجہ سے طلاق مؤبد ہو جائے گا. طلاق مؤبد کا مطلب پھر کبھی نہیں مل سکتے، پھر کبھی بھی نہیں مل سکتے. تو اسے کہتے ہیں طلاق مؤبد. ان دونوں کے درمیان طلاق مؤبد ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ جب ہلال بن امیہ جب انہوں نے کہا تو ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا اور اسلام کے قانون کے مطابق 4 شہداء لانا تھا. اب ان کے پاس 4 شہیدیں نہیں ہیں تو یہ آیت نازل ہوئی جس کی میں نے تلاوت کی، جس میں اللہ نے کہا کہ اسے ایسے ہی حل کیا جائے گا. تو یہ لمبی آیتیں، لگ بھگ 5-6 آیتیں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں قرآن کے اندر. تو یہ آیتیں ہلال بن امیہ کے مسئلے کے متعلق نازل ہوئی. اور سبحان اللہ اسی وقت ایک دوسرا مسئلہ بھی چل رہا تھا دوسرے صحابی کا جن کا نام عویمر العجلان، ان کے ساتھ بھی یہ مسئلہ چل رہا تھا. وہ ان کے ساتھ عاصم سے انہوں نے کہا جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو اگر کسی نے ایسی حالت میں ان کی بیوی کو دیکھا تو وہ کیا کر سکتا ہے. تو عاصم گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس پوچھنے کے پاس، لیکن پوچھنے میں انہیں کچھ تکرار سی ہوئی تو واپس آ گئے، پوچھ نہیں پائے. تو وہ آ کر عاصم نے کہا اے عویمر میں تو پوچھ نہیں پا رہا تھا، اب اگر چاہیں تو آپ خود جا کے پوچھ لیں. چونکہ مسئلے میں عویمر خود تھے تو وہ جا کے کھلم کھلا پوچھنا پسند نہیں کر رہے تھے. لیکن مسئلہ یہ ہو گیا کہ ان کے ساتھی نے جواب مانگنے سے انہوں نے جواب نہیں مانگا تھا. تو پھر عویمر العجلانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدھے آتے ہیں اور مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یہ آیت اسی وقت نازل ہوئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے ساتھ بھی ہلال بن امیہ کے ساتھ جو ہوا ہونے والا ہے، تمہیں بھی وہی کچھ کرنا ہے جو ہلال بن امیہ نے کیا ہے، ہلال بن امیہ نے کیا ہے. تو اب دیکھیے یہاں پر ہلال بن امیہ کا بھی مسئلہ ہے اور عویمر العجلانی کا مسئلہ ہے، دونوں کا مسئلہ پیش آ رہا ہے لیکن آیت ایک ہی نازل ہوئی، آیت ایک ہی نازل ہوئی. اچھا کبھی کبھار ہوتا یہ ہے کہ ریزن یہی ہوگا، 2 آیتیں ہوں گی. اب آپ نے دیکھا کہ ایک آیت ہے 2 ریزنز ہیں، کبھی کبھار ایک ریزن ہوگا 2 آیتیں ہوں گی، ہے نا. جیسے ایک صحابی کہتے ہیں زید بن ثابت ہی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں بیٹھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران میرے ران کے اوپر تھی، میں بیٹھ رہا تھا اور میں نے وہی لکھنا شروع کی. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ. جو آدمی گھر بیٹھا ہے اور جو اللہ کے راہ میں شہید ہوتا ہے، جو جہاد کے لیے نکلتا ہے، دونوں ایک نہیں ہو سکتے، دونوں ایک نہیں ہو سکتے. گھر میں ایک آدمی بیٹھا ہے، ایک آدمی اللہ کے راہ میں جہاد لڑا ہے، دونوں تو مومن ہیں لیکن دونوں ایک ہو نہیں سکتے. تو قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی. زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میں آیت لکھ رہا تھا وہاں پر ابن ام مکتوم آ گئے جو اندھے تھے، ان کی بینائی چلی گئی تھی. وہ آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ایسے کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ اگر مجھے بینائی ہوتی تو میں اللہ کے راہ میں جہاد لڑتا، میرے تو آنکھیں نہیں ہیں، میں کیسے جہاد لڑ سکتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی یہ بات سنتے ہیں تو ان پر وحی کی کیفیت نازل ہو جاتی ہے، شروع ہو جاتی ہے. ہم نے اس کے بارے میں پہلے گفتگو کیا تھا. تو زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میری ران تقریباً ٹوٹ جاتی تھی
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ وحی کی کیفیت شروع ہو گئی، اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت سے باہر آئے اور کہا اے زید اس قید کو، اس جملے کو ایڈ کر لیجیے، غیر اولی الضرر، غیر اولی الضرر، اس ٹکڑے کو آپ آیت میں ایڈ کر لیجیے کیونکہ اللہ نے مجھے اس طرف وحی کی ہے۔ مانا یہ کہ جو لوگ گھر میں بیٹھے ہیں، جو لوگ جہاد کے لیے نکلے ہیں، یہ دونوں ایک نہیں ہو سکتے سوائے ان کے جو گھر میں بیٹھے ہیں اور وہ محتاج ہیں، وہ اللہ کی راہ میں لڑ نہیں سکتے۔ تو انہیں یہاں پر قید دے کے باہر نکال دیا گیا ہے۔ اور دیکھیں یہی ایک ہی سبب کیا ہے کہ اندھے ہیں، لڑ نہیں سکتے۔ ایک قرآن کی دوسری آیت ہے جس میں اللہ نے کہا لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما یجدون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ۔ اللہ نے اس آیت کے اندر کہا کہ جو لوگ کمزور ہیں، جو بیمار ہیں، ہے نا، جو لوگ ہے نا اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند کرتے ہیں، یہ اگر اللہ کی راہ میں نکلتے نہیں تو ان پر کوئی حرج نہیں، ان پر کوئی حرج نہیں۔ یہ بھی آیت ایک صحابی کے تعلق سے نازل ہوئی، وہ بھی ان کی بینائی نہیں تھی، وہ ابن ام مکتوم نہیں تھے، وہ الگ تھے۔ دونوں کا سبب تو ایک ہی ہے، دونوں کو اللہ نے چھوٹ دی، سبب تو ایک ہی ہے، لیکن دو آیتیں ہیں۔ ایک آیت کیا ہے؟ لا يستوي القاعدون من المؤمنين، وہ آیت ہے، اور ایک ہے ليس على الضعفاء ولا على المرضى، دو مختلف آیتیں ہیں لیکن سبب ایک ہی ہے۔ تو چلیے آخری بات آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ آخری بات یہ ہے کہ قرآن میں جب آیت نازل ہوتی اس کے پیچھے ہم ریزن دیکھتے ہیں، اور جب اس ریزن کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ آیت ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ آیت اس ریزن کے لیے نازل ہوئی تو اس کے اندر جو حکم ہے صرف اس ریزن کے لیے ہے، اس میں جو حکم بیان کیا گیا ہے اس مثال کے طور پر ہلال بن امیہ کا آپ نے جو سنا ملعنہ کا مسئلہ، کہ ان کے مسئلے میں اللہ نے کہا کہ 4 مرتبہ لعنت جو ہے آپ قسم اٹھائیے، 5ویں مرتبہ لعنت بھیجیے، تو یہ جو مسئلہ ہلال بن امیہ کے لیے نازل ہوا ہے، کیا یہ آیت صرف ہلال بن امیہ کے لیے ہے بس؟ تو جواب یہ ہے کہ اہل علم نے کہا کہ قرآن میں جو بھی آیتیں نازل ہوئی وہ سب کے لیے ہیں، اگرچہ کہ اس کے ریزنز خاص ہوں، اگرچہ کہ اس کے ریزنز خاص ہوں، فلاں آیت فلاں کے لیے نازل ہوئی، فلاں آیت فلاں کے لیے نازل ہوئی، لیکن آیت سب کے لیے ہے۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ بھائی یہ تو ہلال بن امیہ کے لیے ہے، یہ آیت مجھ پر لاگو نہیں ہوگی، نہیں چلے گا۔ جب تک وہ قرآن میں ہے تو یہ آیت سب پر لاگو ہوگی، یہ احکامات سب پر چلیں گے، اگرچہ کہ ریزنز کبھی کبھار خاص خاص ہیں۔ تو آج کی مجلس میں میں نے آپ کے سامنے اس موضوع کو عام فہم بنانے کی کوشش کی جسے شان نزول کہتے ہیں۔ تو اب آپ کو ایک نئی بات معلوم ہوئی، قرآن کی آیت آپ پڑھ کے سیدھے حکم نہیں لگا سکتے، قرآن کی آیت پڑھ کے سیدھے نہیں کہہ سکتے کہ ایسا ایسا ہے، اس کے پیچھے بہت سارے مسائل ہیں، اس کے پیچھے بہت سارے مسائل ہیں۔ آپ جو آیت پڑھ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ آیت شروع کے زمانے میں نازل ہوئی ہو، بعد میں اس کا حکم بدل گیا ہو۔ اسی سے ملا جلا ایک دوسرا مسئلہ ہے جسے کہتے ہیں ناسخ و منسوخ۔ اب آپ نے یہاں پر کیا سنا؟ آیتوں کے پیچھے کیا ریزنز آپ نے دیکھا۔ ایک قسم ہے جسے کہتے ہیں ناسخ و منسوخ، آیت نازل ہوتی ہے، بعد میں اللہ کہتا ہے کہ اس آیت کو قرآن سے نکال دیں، بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہتا ہے آیت کو رکھیں لیکن اس کے حکم کو نکال دیں۔ اور اہل علم نے کہا جو کوئی بھی آدمی قرآن کی تفسیر پر گفتگو کرتا ہے، قرآن پر گفتگو کرتا ہے، قرآن سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اگر وہ ناسخ و منسوخ نہیں جانتا تو قرآن پر زبان کھولنا اس کے لیے حرام ہے، قرآن پر زبان کھولنا اس پر حرام ہے، کیونکہ یہ قرآن سمجھنے کے لیے ناسخ منسوخ بہت ہی اہم علم ہے۔ تو انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہم اسی ناسخ منسوخ کو جیسے آج ہم نے عام فہم بنانے کی کوشش کی، ویسے ہم اسے کل کی مجلس میں عام فہم بنانے کی کوشش کریں گے، جو کہ جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ ھذا باللہ توفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ موضوع کے متعلق کوئی سوال کریے گا انشاءاللہ۔ سوال کر رہے ہیں کہ دوران بیان یہ بات آئی تھی کہ اگر کوئی آدمی سواری میں ہے اور وہ نفل پڑھنا چاہتا ہے تو اس موقع پر قبلے کی طرف رخ ہونا ان پر واجب نہیں ہے، جہاں کہیں بھی ہے پڑھ لیجئے۔ تو اسی سے بات معلوم ہوئی اگر فرض پڑھنا ہے، اگر سنت پڑھنا ہے تو انہیں سواری سے اترنا ہے اور قبلے کی طرف منہ کرنا ہے، تب جا کے ان کا فرض
اور ان کی وہ سنت قبول کی جائے گی. البتہ نفل میں یہ ریلیکسیشن ہے، یہی حکم ہے. اب سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر ہم ٹرین میں ہیں، فلائٹ میں ہیں، تو ہم پتہ نہیں کہ کس رخ ٹرین چل رہی ہے، کس رخ فلائٹ چل رہی ہے، ہمیں تو پتہ نہیں. اگر ہم فرض پڑھنا چاہیں تو کیا ہمیں قبلے کی طرف منہ کرنا واجب ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ جو ٹرین ہے، یہ جو فلائٹ ہے، یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں. جو گاڑی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، جیسے آپ کی کار ہے، یہ آپ کے کنٹرول میں، آپ روک دیجئے. اب جا رہے ہیں کہیں دور، 4-5 گھنٹے کا سفر ہے، راستے میں آپ کو ظہر پڑھنا ہے، عصر پڑھنا ہے، تو آپ کو باقاعدہ گاڑی روکنا ہے اور گاڑی سے اترنا ہے، قبلہ تلاش کرنا ہے اور نماز پڑھنا ہے. گاڑی میں آپ کی نماز نہیں چلے گی، چونکہ یہ جو وہیکل ہے آپ کے کنٹرول میں ہے. لیکن یہ جو ٹرین ہو گیا، یہ فلائٹ ہو گیا، یہ آپ کے قابو میں ہے نہیں. جب کوئی بھی چیز آپ کے قابو میں نہیں ہے تو پھر حکم اسلام کا یہ ہے لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز. جب آدمی کر نہیں سکتا وہاں پر واجب گر جاتا ہے. تو قبلے کی طرف منہ کرنا یہ نماز میں اس کا حکم واجب ہے. اب جب وہ چیز اس کے قابو سے باہر ہے تو اب یہاں پر واجب اس پر لاگو نہیں ہے، تو آدمی ٹرین میں، فلائٹ میں جیسے چاہے وہ انشاءاللہ نماز پڑھ سکتا ہے. واللہ اعلم. سوال یہ کر رہے ہیں کہ آپ نے ناسخ منسوخ میں کہا آیت ہوگی رولنگ نہ ہوگا. یہی تو کل گفتگو کرنے والے ہیں، یہی کل گفتگو کرنے والے. کل انشاءاللہ مجلس میں ہی باتیں آپ کے پاس آئیں گی انشاءاللہ. سوال کر رہے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر اور عائشہ رضی اللہ عنہ کا کیا تعلق تھا؟ ہاں، وہ اسما کے لڑکے ہیں عبداللہ، اور اسما مائی عائشہ کی بڑی بہن ہے. تو اس اعتبار سے عبداللہ بن زبیر مائی عائشہ کے بھانجے ہیں، اور عروہ جو ہیں عبداللہ بن زبیر کے چھوٹے بھائی ہیں، جن کا ذکر دوران بیان آیا تھا. واللہ اعلم. سوال کر رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی حلال کمانے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو کیا وہ بھی جہاد میں شامل ہے؟ ہاں بالکل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کو دیکھا، ان کے ساتھ صحابہ تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اس نوجوان کو دیکھ رہے ہو، یہ آدمی اللہ کے راہ میں جہاد میں ہے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ صبح نکل رہا ہے، یہ جا رہا ہے حلال روٹی کمانے کے لیے، حلال کمانے کے لیے پوری محنت کر رہا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس یہ اللہ کے راہ میں جہاد لڑ رہا ہے. تو جو آدمی حلال کمانے کے لیے لگتا ہے تو اسے بھی اللہ کے راہ میں جہاد لڑنے کا مرتبہ ملتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو آدمی اللہ کے راہ میں لڑتا ہے وہ اور ایک برابر ہے، برابر نہیں ہو سکتے. حدیثوں میں، قرآن میں جب ایسے کہا گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دونوں ایک ہی مرتبے میں ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے بھی اجر ملنے والا ہے، اسے بھی اجر ملنے والا ہے، لیکن مرتبہ دونوں کا الگ ہے. اجر میں سیم ہے، مرتبہ الگ ہے. شہداء کا جو مرتبہ ہے بالکل الگ ہے نا جی. یہی مقصد ہے. واللہ اعلم. تقوی کے واسطے عمل ضروری ہے. سوال یہ کر رہے ہیں کہ تقوی کے لیے عمل کرنا ضروری ہے. ہاں بالکل ضروری ہے. عمل ایمان کا حصہ ہے. آدمی نیک عمل کرتا ہے تو اس کا ایمان بڑھتا ہے، آدمی برا عمل کرتا ہے تو اس کا ایمان گھٹتا ہے. تو ایمان بڑھانے کے لیے آدمی کو نیک عمل کرنا چاہیے. جتنا وہ نیک عمل کرتا ہے اتنا وہ اپنے ایمان کی اضافہ کرتے رہتا ہے. تقوی اور ایمان تقریباً ایک ہی معنی میں. تو جب آدمی نیک عمل کرتا ہے تو اس کا تقوی بڑھتا ہے. تو عمل اور تقوی یہ دونوں ریلیٹڈ ہیں. واللہ اعلم. ہاں سبحان اللہ. آپ اس وقت کہیں گے جب کوئی ایسی چیز آپ دیکھیں آپ کو معلوم ہوا کہ یہ انسان کی قدرت میں نہیں ہے نا، یہ بہت بڑی طاقت نے سے کیا ہے. جیسے آپ نے سمندر کو دیکھا، آپ نے کہا کہ سبحان اللہ. آپ نے پہاڑوں کو دیکھا، آپ نے کہا سبحان اللہ. آپ نے ستاروں کو دیکھا، آپ نے کہا سبحان اللہ. یعنی مطلب یہ کہ یہ جو ہوا ہے، یہ جو بنا ہوا ہے، یہ کوئی انسان نہیں کر سکتا. یہ صرف وہ ذات کر سکتی ہے جو انتہائی طاقتور ہے. تو اس وقت آدمی سبحان اللہ کہتا ہے. سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ تو تمام قسم کے کمیوں سے پاک ہے اور کمیاں پورے میرے اندر ہیں. یہ معنی ہے سبحان اللہ کا. واللہ اعلم. جی
ماشاء اللہ کا مطلب اللہ جو چاہے، ماشاء اللہ کا مطلب اللہ جو چاہے. ٹھیک ہے، مجلس ختم کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.